إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وقال تعالى في موضع آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین اللہم رب زدنی علما آمین۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل و تمام نبیوں پر، خاص طور سے اللہ کے آخری نبی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے دو مختلف مقامات سے دو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ انشاءاللہ انہی دونوں آیت کریمہ سے اپنے خطبے کا آغاز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمیں ان باتوں کو سننے کے ساتھ، سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ موجودہ وقت میں مسلمانوں کا کسی بات کو سن کے اس پہ عمل کرنا ایسا مانو کہ جیسے مسلمانوں کو آگ کے انگاروں پہ چلنا ہو۔ آج موجودہ وقت کے اندر مسلمان اتنا آلسی ہو چکا ہے، بات سمجھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، لیکن عمل کے میدان میں اس بات پہ عمل کرنے کو تیار نہیں، آگے آنے کو تیار نہیں۔ دنیا کی مختلف قومیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی، کیا تھی اور کیا ہو گئی، مسلمانوں کو ابھی تک اس کا احساس بھی نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسلام کے سب سے بڑے دشمن طاقتیں یہود و نصارہ اس زمانے سے لے کے آج تک جو اسلام کو ہمیشہ نشانہ بناتی رہی ہیں، آج کے وقت میں سب سے زیادہ ترقی انہوں نے ہی کی ہے، چاہے وہ سماجی پیمانے پر ہو، چاہے وہ سیاسی پیمانے پر ہو، چاہے وہ تعلیمی پیمانے پر ہو، چاہے وہ دنیا کے اندر انوینشنز کے تعلق سے ہو، یعنی دنیا کے اندر جو نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہوں۔ آپ دیکھیں آج کے وقت میں، آج کے زمانے کے اندر تمام دنیا کے لوگ ان کی تحقیق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ گویا کہ جو کام مسلمانوں کا ہونا چاہیے تھا وہ کام غیر قومیں انجام دے رہی ہیں۔ نتیجہ انسان اپنے مقصد کو بھول گیا۔ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم ہمیں دے گئے تھے، سمجھا گئے تھے، اس تعلیم کو بھول گیا، اس تعلیم کو ہم نے چھوڑ دیا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر انسان کی اصل حقیقت کو، اس کے مقصد کو بیان کیا، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسانوں کا مسئلہ ہو چاہے جناتوں کا مسئلہ ہو، ہم نے ہر ایک کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کیسی؟ جمعہ والی نہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔
اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے۔ یہ اللہ کا نظام، اللہ کا قانون یہ ہے جسے ہم سمجھنے کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ انسان کا مقصد ہی ہے دنیا میں آنے کا، بھیجنے کا، کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اسی لیے دو جملوں کے اندر بات ختم۔ عبادت کس کی؟ اللہ کی۔ کیسی؟ محمد جیسی۔ یہی انسان کی زندگی کا اصل نچوڑ ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات کو ماننے کے بعد عمل کرنے کو تیار ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو ایسا بنانے کو تیار ہیں جیسا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، سمجھا گئے؟ جمعہ سے جمعہ یوں آ جاتا ہے کہ جیسے ابھی جمعہ گزرا تھا پھر دوبارہ سے جمعہ آ گیا، ابھی تو جمعہ کا خطبہ دیا تھا ایسا لگ رہا تھا، پھر جمعہ کا خطبہ آ گیا آپ کے سامنے۔ ابھی آپ کو نصیحت کی جا رہی تھی کہ مسلمانوں نماز کی پابندی کرو، نماز پہ توجہ دو، لیکن حال یہ تھا کہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کا وقت تھا، صرف 2 نمازی مسجد کے اندر موجود تھے، تیسرا نمازی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ جس قوم کا یہ حال ہو، جو قوم سیاسی پیمانے پر رات دن اتنی محنت کر رہی ہو کہ نہ دن کا پتہ نہ رات کا پتہ، اس قوم کا حال دینی پیمانے پر یہ ہے کہ مائنس پہ بھی آ جاؤ گا تو بھی وہ قوم اس سے بھی پیچھے ہے۔ اتنا عوام کو سمجھایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے۔ یہ دور ایسا ہے کہ اس دور کے اندر آپ جس خطیب کو سننا چاہیں دنیا کے، جس عالم کو سننا چاہیں، آسانی سے ان کے جمعہ کے خطبے یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کبھی لوگ کہتے تھے، سنا کرتے تھے کہ لوگ حج پہ گئے ہوئے ہیں، امام صاحب نے خطبہ دیا بڑا اچھا، کوئی ذریعہ نہیں تھا ہم تک پہنچنے کا، آنے کا۔ ہر جمعے کا خطبہ امام حرم کا لائیو سن سکتے ہو، اس کا اردو ترجمہ اپڈیٹ لائیو دیکھ سکتے ہو آپ۔ اتنا بہترین دور جو ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے بعد بھی مسلمان نہ سمجھنے کو تیار ہے، نہ اپنے آپ کو سنوارنے بنانے کو تیار ہے۔ سب سے پہلے اپنے زندگی کے مقصد کو سمجھیے۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اپنے عبادت کے لیے، اور عبادت کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، جو اللہ کی رضا کے لیے ہو، جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہو، یہی عبادت ہے۔ اور کب تک کرنی ہے؟ حتیٰ یأتیک الیقین، جب تک کہ آپ کے اندر سانس باقی ہے، جسم میں روح باقی ہے، تب تک آپ کو اپنے رب کے سامنے جھکنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم واقعی اپنے رب کے سامنے جھک گئے؟ کیا ہم نے اپنے رب کو رب تو مانا ہے، معبود تو مانا ہے، تو کیا ہم اس کے معبود ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ اس پر توجہ دیجئے، ورنہ قیامت کے دن کے وہ 5 سوال انشاءاللہ میں آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کو یاد دلاؤں گا میں کہ آپ اللہ کے سامنے جاؤ گے تو آپ کو حساب دینا پڑے گا، نیچے سے لے کے اوپر تک۔ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں آپ کو، کسی کو نہیں چھوڑے گا، ہر ایک کو ان 5 سوالوں کو جواب دینے ہوں گے۔ لیکن کیا وہ 5 سوال جو اللہ نے آؤٹ کیے، پرچہ آؤٹ کیا ہے، کیا آپ کی تیاری ہے اس کے لیے؟ آپ نے کتنا ان سوالوں کو سمجھائے، سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ وہ احساس ہی نہیں ہے۔ بس جمعہ کا دن آتا ہے، مسلمانوں کی بھیڑ آتی ہے اور امام کا خطبہ سنتی ہے اور مسجد سے نکل جاتی ہے، پھر انتظار کرتی ہے اگلے جمعے کے آنے کا۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے، یہ بری عادت ہے، اس سے بچانے کی کوشش کیجیے۔ انسان کا مقصد اللہ کی عبادت موت تک۔ اس کے بعد سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ابراہیم علیہ السلام کا وہ قول یاد دلائیں، وہ نصیحت یاد دلائیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کی تھی۔ اللہ سے دعا کی تھی اپنے بچوں کے بارے میں، کیا کہا تھا؟ جب اپنی بیوی کو، اپنے بچے کو بے آب و گیا وادی کے اندر خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے بسا کے چلے گئے تھے، وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار مجھے بھی میری اولاد کو بھی بتوں کی پوجا سے بچانا، بتوں کی پرستش سے بچانا۔ آج قوم کی بڑی تعداد اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ کتنی آپ کو فکر ہے، کتنا آپ کو احساس ہے؟ وہ احساس نہیں ہے آپ کے اندر۔
کہتے ہیں نا کہ جب دن پہ سیاہ نقطہ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو دن پہ سینے پر ایک نقطہ سیاہ چھا جاتا ہے، آدمی توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ لیکن اگر انسان گناہ پہ گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ انسان کا ضمیر وہ سیاہ پڑ جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کو نصیحت کارآمد نہیں ہوتی، نصیحت اس کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ وہ تڑپ، وہ چاہت وہ آپ کے سینوں کے اندر نہیں رہی جو ایک مسلمان کے لیے ہونی چاہیے تھی، جو ایک جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خیبر کی طرف بھیجا تو کیا کہا تھا؟ علی فواللہ لأن یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، اے علی اگر تمہارے ذریعے سے ایک آدمی بھی سیدھے راستے پہ آ گیا تو یہ تمہارے حق میں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے کے اندر سرخ اونٹ عربوں کی سب سے قیمتی مانگ ہوا کرتا تھا، بہترین عمدہ مانگ ہوا کرتا تھا اس زمانے کے اندر، اور رسول اکرم نے اسی سے مثال دی، سمجھایا۔ آج وہ تڑپ سینوں کے اندر رہی نہیں، وہ چاہت، وہ جذبہ سینوں میں رہا نہیں۔ تو اس لیے ابراہیم علیہ السلام کی یہ وصیت، یہ نصیحت اپنے سامنے رکھیے، اپنے بچوں کو موحد بنائیے، توحید پرست بنائیے، کیونکہ جس دن تمہارے بچوں کے اندر توحید آ گئی تو یقین مانیے مصیبتیں، پریشانیاں ایسے چھٹ جائیں گی جیسے وہ تھی نہیں ان کے پاس۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وہ نصیحت، وہ وصیت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کی تھی، آج کتنے ذمہ دار ہیں جو اپنے بچوں کو یہ وصیت، یہ نصیحت کرتے ہیں؟ پہلی بات تو ہمیں یاد ہی نہیں ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے کیا کہا تھا۔ قرآن تو پڑھتے نہیں، پڑھتے بھی ہیں تو مطلب کا پڑھتے ہیں۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ تعالیٰ رسول اکرم سے خطاب فرما رہا ہے، جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت نزدیک آیا، کیا تم وہاں پر حاضر تھے، موجود تھے؟ اذ قال نے بنی ہے، جبکہ وہ اپنے بچوں سے، اپنی اولاد سے کہہ رہے تھے، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ اولاد بھی کیسی نیک تھی، کیسی وفادار تھی، کیسی اللہ کی ماننے والی تھی، رب کے سامنے جھکنے والی تھی۔ کہا قالوا، تمام بچوں نے جواب دیا، نعبد الہک، ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق، آپ کے آبا اجداد حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے معبود کی پوجا کریں گے، عبادت کریں گے۔ الہ واحد، وہ تنہا ہے، اکیلا ہے، تنہا معبود ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ یہ اولاد کا جواب تھا۔ ذرا سوچو، باپ موت کے بستر پہ پڑا ہوا ہو اور باپ بچوں سے یہ پوچھے، بچوں کا جواب یہ ہو کہ اس باپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ وہ باپ تو کامیاب ہو گیا دنیا کی زندگی کے اندر ہی۔ آج توحید ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے، توحید ہے کیا چیز آج وہ ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں، نہ ہم سمجھا پا رہے بچوں کو۔ سب سے اہم چیز توحید، جس کے بغیر انسان کامیابی نہیں ہو سکتا۔ ساری چیزیں ایک طرف، اللہ کی توحید ایک طرف، یہ رب کی توحید سب پہ بھاری ہے۔ وہ حدیث جو مشکات کے اندر موجود ہے، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب قیامت کا دن آئے گا ایک گنہگار کو لایا جائے گا، 99 رجسٹر جو اللہ نے بنائے رجسٹر، ذرا سوچو کیسے ہوں گے رجسٹر، وہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ایک نیکی اس کی، وہ نیکی کیا ہوگی؟ وہ یہی توحید ہوگی۔ اس نے اللہ کو ایک جانا تھا، ایک مانا تھا، اس کی یہ پیشانی جب بھی جھکی اپنے رب کے سامنے جھکی، اس کے سوا کسی کے در پہ نہ جھکی۔ گنہگار تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اللہ کی توحید کو اس نے سچے دل سے مانا تھا، اسی کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ یہ ایک نیکی تمام گناہوں پر 99 رجسٹر پہ بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ کہے گا بندے مایوس کو ہوتا ہے، اداس کیوں ہو رہا ہے تو؟ تیری ایک نیکی میرے پاس موجود ہے۔ بندہ پروردگار کہے گا 99 رجسٹر گناہوں کے ایک نیکی میرے کس کام آئے گی؟ ایک نیکی کا کیا ہونے والا ہے؟
کہا بندے وہ نیکی تجھے نہیں پتہ نیکی کیسی ہے؟ اگر اس نیکی کو ترازو کے ایک پنگڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام چیزوں کو، تمام دنیا زمین و آسمان کی چیزوں کو ترازو کے ایک پنگڑے کے اندر رکھ دیا جائے تو یہ ذرا سی نیکی سب پہ بھاری ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا اسی توحید کے تعلق سے، اللہ مجھے ایسے کلمات سکھا جو میں کہوں جس کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ موسیٰ سے اللہ نے کہا تھا موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، کہا کن عبادک یقومون، تمام بندے تیرے یہی کہتے ہیں، کوئی نئی چیز سکھا مجھے۔ کہا موسیٰ اسے تم معمولی سمجھ رہے ہو؟ اگر اس کو ترازو کے ایک پنگڑے میں رکھ دیا جائے اور تمام زمین و آسمان کی ان کے بیچ کی آبادی کو ایک پنگڑے میں رکھ دیا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ سب پہ بھاری پڑ جائے گا۔ یہی وہ نیکی ہے بطاقہ جسے کہا جاتا ہے۔ آپ کے پاس اے ٹی ایم ہوتا ہے نا، جب تک مشین میں نہیں جائے گا اس میں سے آپ کی منی آپ کے ہاتھ میں نہیں آنے والی ہے۔ جب تک یہ بطاقہ آپ کے پاس نہیں ہوگا قیامت کے دن کامیاب نہیں ہو پاؤ گے۔ جنت کے اندر جانے کی ایک ایگزامپل ہوگی، جنت میں جانے کی کنجی ہے یہ آپ کی بطاقہ، توحید۔ آج لوگ اسی توحید کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے مسلمانوں کا، توحید جس کے پاس ہے وہ کامیاب ہو گیا تو اللہ کہے گا بندے تیری ایک نیکی ہے، اس ایک نیکی کی بنیاد پر اللہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہی وصیت حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اللہ سے دعا کر رہے ہیں، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ جب تم مجھے موت دے تو مسلمان ہونے کی حالت میں موت دینا، فرما بردار ہونے کی حالت میں موت دینا۔ آج ہماری بچیوں نے اسے نہیں سمجھا، ہم نے سمجھایا نہیں۔ آج ہماری بچیاں نوجوان جو بھاگ گئے شادیاں کرنی غیروں کے ساتھ میں، اور بہت سارے نوجوان بھی، انہوں نے اس توحید کو سمجھا نہیں، یا ہم ان کو سمجھا نہیں پائے توحید کیا تھی، اسی لیے وہ یہاں سے وہاں چلے گئے۔ جو پیشانی کنتر کے اللہ کے سامنے جھکتی تھی آج وہ ہزاروں لاکھوں معبودوں کے سامنے جھک گئی ہے۔ ایسی پیشانی ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر جائے گی۔ اس لیے توحید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت، اس کے بعد توحید۔ بغیر توحید کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دوسری چیز، یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اپنے گھر کو ناظم پکڑ لیجئے۔ آج ہمارا نوجوان اس کو بھی سمجھنے کو تیار نہیں، ماننے کو تیار نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے محن پہ چڑھے، آپ محن پہ چڑھنے کے بعد جھانکا اور آپ نے کہا میرے صحابہ میں فتنوں کو ایسے گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرے، بارش کی بوندیں، اور دیکھو اس میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا، جھانکو گے وہ فتنہ تمہیں پکڑ لے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی نے منع کیا۔ آج کیا کہتا ہے مسلمان؟ ارے جا کے دیکھے تو صحیح ہے کیا مسئلہ کیا ہے، جھانک کے دیکھے تو صحیح فتنے کے اندر، نبی منع کر کے چلے گئے۔ جب نبی کی بات نہیں مانو گے تو مصیبتیں پریشانیاں ایسے ہی آئیں گی۔ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نجات کیا ہے مجھے بتائیے آپ۔ پیارے نبی نے فرمایا اے عقبہ امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھ، ولیسعک بیتک، اپنا خالی وقت اپنے گھر میں گزار، اپنے گھر کو ناظم پکڑ لے، وابکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پہ روتا رہے، اپنے گناہوں پہ آنسو بہاتا رہے۔ تین باتیں کہیں، اب ان تین باتوں پہ ہم سب کا کتنا عمل ہے وہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ انسان کے پاس خالی وقت ہے تو باہر اپنا وقت خرچ مت کیجیے، آپ اپنے بیوی بچوں میں رہیے، آپ گھر میں اپنا وقت گزاریے، آپ جو گناہ ہو گئے ان پہ آنکھوں سے آنسو بہائیے، نادم شرمندہ ہوئیے، اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کیجیے، اپنی زبان سے خواہ دوستوں میں بیٹھ کے مغز ماری مت کیجیے، بچائیے۔ تو گھر کا ماحول دینی بنائیے، گھر کے اندر آخرت والا ماحول پیدا کیجیے تاکہ آپ کے بچوں کے اندر فکر آخرت پیدا ہو۔ وہ بھی ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے۔ حضرت یعقوب، حضرت لقمان، ان کی وصیت کو یاد کیجئے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ایسا عقیدہ اپنے بچے کا بنا دیا تھا، اور جس گھر کے اندر باپ اپنے بچے کا عقیدہ ایسا بنا دے وہ بچہ کبھی دنیا کی زندگی کے اندر توحید کے مسئلے میں، اللہ کے مسئلے کے اندر مار نہیں کھا سکتا۔ آج مثلاً صرف اسی مسئلے کو آپ لینا کہ اللہ تعالیٰ ہے کہاں پر، مسلمانوں کے اندر بے شمار لوگ آپ کو ایسے مل جائیں گے جن کے عقیدے اس تعلق سے بڑے عجیب آپ کو دکھائی دیں گے۔
حضرت لقمان نے کہا تھا بیٹے یاد رکھنا، یا بنیا اے میرے بیٹے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اگر کوئی نیکی ہو چاہے وہ برائی ہو، اگر وہ رائی کے دانے کے وزن کے برابر ہے، فتکن فی صخرہ، کسی چٹان کے اندر وہ چھپی ہوئی ہے، او فی السماوات، یا وہ آسمانوں کے اندر ہے، او فی الارض، یا وہ زمین کے اندر چھپی ہوئی ہے، یاتی بہن، اللہ اس کو قیامت کے دن تمہارے سامنے نہیں آئے گا۔ ان اللہ لطیف الخبیر، اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے، پوری خبر رکھنے والا بھی ہے۔ جب ایک باپ اپنے بچے کا عقیدہ یہ بنائے گا کہ بیٹا کوئی برا کام مت کرنا، کوئی کام چھپ کے گندہ مت کرنا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، جس باپ نے اپنے بچے کا عقیدہ ایسا بنا دیا وہ باپ دنیا میں کامیاب ہو گیا انشاءاللہ۔ اس کی اولاد آسانی سے غلطی کر ہی نہیں سکتی اس تعلق سے۔ جس کے اندر یہ بات ایک باپ نے بٹھا دی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ تمہارا کوئی گناہ کتنا بھی چھپ کے کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تمہارے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ آج آدمی کو یہ نہیں پتہ، انسان اپنے بچوں کو یہ باتیں بتانے کو تیار نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اسمارٹ فون ہماری زندگی کا سب سے بڑا فتنہ بن چکا ہے، کیونکہ گھر کے اندر باپ ہے تو اس پہ الگ، بیوی ہے تو اس پہ الگ، بیٹا ہے تو اس پہ، بیٹی ہے تو اس پہ، ہر ایک اپنی دنیا کے اندر مگن ہے۔ ہم نے اس کو بھی نہیں سمجھا اور نہ ہم سمجھنے کو تیار ہیں۔ ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے، اس لمٹ کو کراس مت کیجیے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، حدود ہے، اس سے آگے جاؤ گے تم ظالم ہو۔ تو اپنی اولاد کو یہ بھی سمجھائیے۔ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے، موتیں بڑی کثرت سے ہو رہی ہیں، آدمی پھر بھی اللہ سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے۔ سننے میں آیا کہ ایک صاحب جو ہے رات کو بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، 12:30 بجے رات کو اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھے، ابھی 3 دن پہلے کا واقعہ ہے، فجر کی نماز پڑھی، اپنی اسکوٹی اٹھائی، منڈی کی طرف جانے لگے، راستے میں ہارڈ ہوا، وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ کسے پتہ تھی، کسے خبر تھی کہ موت کا فرشتہ صبح ان کا پیچھا کرنے والا ہے۔ انسان کے سامنے سارے حادثات ہیں، قبر میں رکھا جائے گا، وہاں کا بھی احساس نہیں۔ وہ فرشتے جو اللہ نے منکر نکیر بنائے ہیں تمہاری چیخیں نکال دیں گے قبر کے اندر، دھیان رکھنا آپ۔ وہ کوئی معمولی فرشتے نہیں ہیں، تمہاری طرح سے نہیں ہیں کہ اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں گی۔ پیارے نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس قبر میں آئیں گے منکر نکیر، پڑھو حدیث، سنن طبرانی کبیر کی روایت پڑھی، آپ کیا ہے؟ حسن درجے کی روایت ہے۔ اعینہما، ان کی آنکھیں تانبے کی دیگچی کی برابر ہوں گی، دیکھ پاؤ گے ان آنکھوں کو جس کی فرشتے کی آنکھیں اتنی بڑی ہوں۔ چیخیں نکل جائیں گی وہاں پر، اندھیرا ہوگا، کوئی پرسان حال نہ ہوگا، رشتہ دار تمہیں ہزاروں من مٹی کے نیچے دبا کے آ چکے ہوں گے۔ کیسا وقت ہوگا؟ اور دانت سیاسین بقر، جیسے گائے کے سینگ ہوتے ہیں ایسے ان کے دانت ہوں گے، جیسے گرج ہوتی ہے آسمان کے اندر اس طرح زمین کو پھاڑتے ہوئے آئیں گے، بھوچان بچاتے ہوئے، اور تمہیں اٹھائیں گے، آ کے سوال کریں گے تم سے۔ اس سے پہلے سوال ہوگا ان کو دیکھ کے کیا حال ہوگا، اندازہ ہے آپ کو اس کو۔ اس لیے قبر کی بھی تیاری کیجیے آپ۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، عبادت کے ذریعے قبر کی تیاری ہوگی۔ آج حالات اتنے نازک ہیں، اتنے خراب ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ایک آدمی ابھی کہہ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جب عبد القادر کو قبر میں دفنایا گیا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں غوث پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، فرشتہ سوال کرنے آیا۔ عبد القادر نے کہا تمہیں اتنا بھی نہیں پتہ کہ قبر کے اندر آنے سے پہلے سلام کرنا چاہیے؟ یہ آج کے وقت میں ایسی میٹھی میٹھی باتیں بتا کے عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ سلام و کلام کا مسئلہ دنیا کے اندر ہے، وہ برزخی زندگی ہے، وہاں صرف فرشتے آئیں گے اور آپ سے سوال کریں گے، صرف بس آپ کو جواب دینا۔ تو ایسی باتیں گھڑی جا رہی ہیں، امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ان باتوں کو سن بھی رہا ہے، ان پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور یہ میسج دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو عبد القادر کا مرید ہے فرشتے اس سے سوال و جواب نہیں کریں گے۔ صحابہ کیا ہر ایک سے دنیا، جتنے انسان دنیا کے اندر آئے قبر میں سوال و جواب سب سے ہونے ہیں۔ من ربک ما دینک، ہاں یہ اور بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے، چونکہ رسول اکرم تو خود نبی ہے،
یہ ان کی خصوصیت، ان کو آگاہ کر دیجیے اس چیز سے۔ لیکن ہر آدمی جو دنیا کے اندر آیا اس امت محمدیہ کے اندر، اسے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے فرشتوں کے۔ تو اس لیے قبر کی تیاری کیجیے۔ وہ فرشتے بڑے خطرناک ہوں گے، بڑے خوفناک ہوں گے، ان کی حالت بڑی خطرناک ہوگی، آپ دیکھ کے گھبرا جائیں گے ان کو۔ اور آپ ان کے جواب کیسے دیں گے؟ جیسے حضرت عمر نے کہا تھا۔ کیا کہا تھا؟ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جب ہمیں قبر میں اتارا جائے گا اور فرشتہ ہمارے پاس آئے گا تو کیا ہماری سمجھ بوجھ ویسی ہوگی جیسے دنیا کے اندر ہوتی ہے؟ کہا کہ ہاں عمر ویسی ہوگی۔ تو کیا کہا تھا؟ بفیہن حجر، فرشتے کے منہ میں پتھر، یعنی اللہ کے رسول میں فرشتے کو خاموش کر دوں گا۔ جب میری سمجھ بوجھ وہی ہوگی تو میری زندگی تو کتاب و سنت کے مطابق گزری ہے، فرشتہ سوال کے جواب کرے گا تو آرام سے میں اس کو جواب دے دوں گا اس کے سوالوں کے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی کتاب و سنت کے آئین مطابق تھی۔ یعنی پتہ یہ چلا اگر آپ کی زندگی کتاب و سنت کے مطابق گزرے گی تو آپ آسانی سے جواب دے جائیں گے، آپ کو وہاں کوئی ڈر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے جس وقت فرشتہ آپ کے پاس آئے گا، انسان کے پاس آئے گا، اس کو اٹھائے گا تو اللہ کا نیک بندہ جو ہوگا نہ تو فرشتوں سے ڈرے گا نہ خوف کھائے گا، کہے گا پیچھے ہٹو پیچھے ہٹو، مجھے نماز پڑھنے دو، سورج ڈوبنے والا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری نماز قضا ہو جائے۔ اور ہفتے سے ہفتہ ہو گیا، کتنے تو ایسے ہیں انہوں نے نماز نہیں پڑھی ہوں گے ابھی تک، آج جمعہ ہے آج پڑھیں گے، پھر وہ جمعہ کے دن نماز پڑھیں گے۔ بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اب وہاں کیا مسئلہ ہے؟ وہاں نماز کا مسئلہ آ رہا ہے۔ یہ نماز بچائے گی قبر میں عذاب قبر سے، باقاعدہ روایت موجود ہے صحیح ابن حبان کے اندر۔ فرشتہ کہے گا بندے یہ تیری دنیا کی زندگی نہیں ہے، دنیا کی زندگی ختم ہو چکی ہے، اب یہ عالم برزخ ہے، برزخی زندگی شروع ہو چکی ہے، ہم تجھ سے 3 سوال کرنے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اب تو اس دوسری زندگی میں آ چکا ہے، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، یہ 3 سوال ہیں، آپ جواب دیجئے۔ جب وہ جواب دے دے گا صحیح تو فرشتے کہیں گے نم سو جا، جس طرح سے ایک دلہن سوتی ہے ایسے تو بھی سو جا، اب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے یہاں سے اٹھائے گا، اس کے بعد حساب و کتاب ہوگا۔ مقصد اللہ کی عبادت، یہاں موت، اس کے بعد میدان محشر قیامت کا دن 5 سوال۔ اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا لا تزوم قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، کسی بندے کا قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتا قیامت کے دن جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ عن شبابہ فیما ابلا، جوانی دی تھی کہاں پہ گزاری، جسم دیا تھا کہاں پہ کھپایا، پیسہ کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا۔ یہ 2 سوال، کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا۔ مسجد کا فرش ہونا ہے، 5 مہینے ہو گئے چیختے چیختے چنگاتے چنگاتے، کوئی اثر نہیں ہے مسلمانوں پر، کوئی مسلمان سننے کو تیار نہیں، اتنے سن ہو چکے سن سن کے۔ یہی تو مسلم قوم کی پہچان ہے، آپ اندازہ کیجیے ذرا، کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے، ذرا سا کام ہونا ہے صرف بس، جو مسلمان اپنی مسجدوں کی تعمیر میں حصہ نہ لے سکے، کام نہ کروا سکے، کیا فائدہ اس مسلمان کے پیسے کا۔ کہاں سے کمایا کہاں پہ خرچ کیا اللہ تعالیٰ پوچھے گا۔ اب تو خرچ کہاں پہ ہوگا بتانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی کافی ہو چکا ہے، حرام کاموں میں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، چاہے وہ نشے کی چیزیں ہوں، بیڑی سگریٹ ہو، گٹکا ہو، یا وہ دکھاوا ہو، شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، عقیقے کا مسئلہ ہو، دنیا بھر کے دکھاوے اس کے اندر خوب خرچ ہو رہا ہے۔ 5واں سوال، علم دیا تھا تو نے کتنا اس پہ عمل کیا۔ مثال کے طور پہ آج آپ نے جمعہ کا خطبہ سنا، آپ نے 5 باتیں مان لیجیے جمعہ کے خطبے میں سیکھی، اب جب تک زندگی باقی ہے، جان باقی ہے جسم کے اندر، ان 5 باتوں پہ آپ نے کتنا عمل کیا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا قیامت کے دن۔ عمل کیا تو کامیاب، نہیں کیا تو آگے جاؤ گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان ہیں ہم سب، اپنے مسلمان ہونے کو پہچانیے، سمجھیے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی عبادت کیجیے، اس کے سامنے جھکیے۔ عبادت کب تک کرنی ہے؟ میں نے بتایا سورہ ہجر کی آیت ہے، آخری آیت بالکل، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ موت تمہارے پاس آ جائے، موت تک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عبادتیں بڑی چھوٹی موٹی ہو گئی ہیں، بس ہفتے والی ہو گئی ہیں، مہینے والی ہو چکی ہیں۔ اپنے اندر چینجنگ پیدا کیجیے، بدلاؤ پیدا کیجیے۔ یہ مسجدیں ہم سب نے مل کے بنائی ہیں، محنت سے بنائی ہیں، یہ مسجدیں آباد ہونی چاہیے، قائم ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کو
ان باتوں کو سننے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، عزت سے رکھے، خاتمہ بھی ہو تو ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔